آپ سوچیں نا میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی، خزائن رحمت. میں نے کیا کہا تھا؟ ابھی میں نے چونکہ جملہ کہہ دیا تو اس کو وضاحت کر دوں. ابھی شاگردیز میں اشرف پڑھتے ہوئے ایک جملہ میں نے کہا تھا، اور وہیں سے اپنا ہی جملہ مستعار لے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو لوگ وہاں شریک تھے ان سے معذرت کے ساتھ، پوری تقریر نہیں، ایک جملہ ہے. اور جملہ کیا ہے کہ میں نے کیا کہا کہ ہمارا نبی بھی صدیق ہے. اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا، خود محبوب سے مخاطب ہو کے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ ہمارا صدیق نبی تھا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا. صدیق، اب صدیق کے معنی کیا ہیں؟ اب پوچھنا ہے اور تفتیش کرنا ہے ذرا سا ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے دائرے میں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، ادب احترام کے دائرے میں. صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ صدیق کے معنی کیا ہیں. کیسے معلوم، کیسے پتہ چلے کہ صدیق کے معنی کیا ہیں؟ اب چونکہ قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا ہے تو دیکھیے قدرت پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرے اور جب وقت آ جائے تو اس دعوے کی دلیل دے اور اس دعوے کا بھرم رکھے. اب یہ جملہ محفوظ کرنا، یہ قدرت پر بات واجب ہے کہ دعوے کا بھرم رکھے، دعوے کی دلیل دے. جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی یہ سیرت تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی. اور دیکھیے یہ رزق میں وسعت کا سبب ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے جب دو مومن مل کے کھانا کھاتے ہیں، رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی آپ کوشش کریں کہ جب دسترخوان بچھا ہو تو جناب ابراہیم تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی میسر نہیں آ رہا، کوئی گھر پہ نہیں آیا ہے تو کھانا رکھا ہوا باہر نکل جاتے تھے، تلاش کرتے تھے ہے کوئی جو میرے ساتھ کھانا کھائے. اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیا. ہائے 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 ہائے، اللہ نے کہا تم میرے بندوں کو دوست بناؤ، تم میرے بندوں کو دوست بناؤ، میں تمہیں دوست بنا لوں. تو تلاش کرتے تھے. تو یہ بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جو یہ ہمارے یہاں بانیان مجلس جو بھی بعد میں نظر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی وسعت رزق کے اضافے کا سبب ہوتا ہے. ضروری ہوتا ہے کہ مومنین جب، اور اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں. یقین مانے خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی بڑی سخت مصیبت آ گئی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے تو کچھ مومنین کو، مومنین سمجھتے ہو نا، ایمان والے، ایمان سمجھتے ہو نا. خندق میں ایمان علی کو کہا، سمجھ گئے؟ یعنی پاکیزہ دل والے، طہارت والے، پاک و پاکیزہ، پاک و پاکیزہ، نجس نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا عالم اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے. پھر آپ چپ ہو گئے، میں کیا کروں کہ بات سے بات نکل جاتی ہے. اگر آپ چپ نہ رہیں تو میں وہیں ابھی پھر پلٹ جاتا، لیکن میں اب چونکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں کیا کروں. اور اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اچھا چلیے دو واقعے سناتا ہوں. ٹائم ہے آپ کے پاس تھوڑا سا؟ دو واقعے ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے اور وضاحت ہو جائے گی. ہمارے یہاں کی بڑی ایک عظیم کتاب ہے، 20 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہوا، وسائل الشریعہ. ٹھیک ہے، اس میں شریعت کے تمام مسائل درج کر دیے گئے، نماز سے لے کے قربانی تک ہر مسئلہ 20 جلدوں میں. اور آغائے حر عاملی کی کتاب ہے. میں ایک روایت لکھی ہوئی وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت، اور وہ مستدرک سے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، شاید آپ میں سے 80 نہیں تو 60% لوگوں نے سنی ہوئی ہے. مثلا ایک دن پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز ختم ہو چکی تھی. تو پیغمبر نے پوچھا کہ بھائی فلاں ایک صحابی جو ہے وہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ آپ مسجد میں نہیں آتے. کہتے ہیں مسجد میں اب نہیں آؤں گا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ بلا کے لاؤ. خیر وہ آئے کہ بھائی کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہوں ایک کتا ہے جو بار بار مجھے کاٹتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ حوالہ دے چکا ہوں، حوالہ دے چکا. اچھا، پیغمبر نے کہا تو پھر یہ کتا تو واجب القتل ہے، جو انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو جانور، اس کو شہر سے یا تو باہر نکال دو، قتل کر دو. چلو کس کا کتا ہے؟ انہوں نے فلاں صاحب کیا ہے وہ کتا پلا ہوا ہے. کہا چلو. پیغمبر سب کو لے کے چلے اور اس شخص سے کہا کہ کتے کو باہر نکالو. وہ آیا اور بس اب حکم جاری ہونے والا تھا کہ اس کو قتل کر دو کہ کتا عربی زبان میں گویا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کم از کم مجھ سے پوچھتے لیں کہ میں کیوں کاٹتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ ذرا سا جملہ پلٹ دوں، آپ پوچھ تو لیں میں کس کو کاٹتا ہوں، کس کو کاٹ. کہا یا رسول اللہ
جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی وہ قرآن کی نگاہ میں نجس ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی نجس انسان اللہ کے گھر میں جائے۔ توجہ فرمائی آپ۔ اب وسائل الشریعہ کی وہ روایت جس کے لیے میں نے زحمت دی، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام نے کہا جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایک مسئلہ لکھا ہوا شریعت کا، جس نے تصویر بنائی مصور اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی، کتے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، یہ دونوں جو ہے اسلام سے خارج یعنی کافر۔ میرے چھٹے امام یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک بالکل چاہنے والا قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولا پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ دیکھیے اگر یہ مسئلہ جوں کا توں ہوتا، ویسا ہی ہوتا جیسے نظر آ رہا ہے، جو الفاظ ہے اگر وہی ہوتا تو اس وقت کتنے لوگ تھے، بلکہ جتنے لوگ اس وقت ہیں سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج تھے، اس لیے کہ سب کی جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے اور سب جو ہے تصویریں لے رہے ہوتے، سب تصویریں لے رہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ تو کیا کہا، جو تصویر بنا رہا ہے اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی خارج از اسلام ہے، تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہ رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے ائمہ نے کہا، بعض اوقات الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں نے شاگردیز کے عشرے میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ تفسیر اور تعویل کا فرق کیا ہے، میں دہراؤں گا نہیں، جس کو یاد ہے وہ اپنے ذہن میں لے آئے۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ دکھائی کچھ دے رہے ہیں لیکن اس کے پس پردہ معنی کچھ اور ہوں گے، اور وہ معنی صرف معصوم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب معصوم نے کہا جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھا لی وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ کہا کہ مولا اس طرح تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، اس طرح تو بہت سے لوگ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ امام نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ کہا میں نے جو یہ کہا نا کہ جس نے تصویر بنائی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من نسب دینا غیر دین اللہ ودعا الناس الیہ، جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس دین کی طرف بلایا، وہ ویسا ہی ہے جس نے تصویر بنائی۔ آپ سمجھے کہ تصویر بنانے والے سے مقصد میرا یہ ہے کہ جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی، کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اب میرا مولا کہتا ہے، سلامت رہے آپ، اب میرا کہتا ہے وقولی، اور میرا وہ قول، کون سا قول، من اقتنی کلبن، اور یہ میرا کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اب تعویل آ رہی ہے، اب تعویل آ رہی ہے، الفاظ کچھ اور ہے، معنی مولا بتائیں گے۔ پہلے الفاظ کیا تھے، جس نے تصویر بنائی، مولانا کا اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دین استعمال کیا، یہ ہو گیا۔ اب تعویل وقولی، اور میرا یہ قول، من اقتنی کلبن، جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اتنے آسان الفاظ ہیں عربی کے کہ مجھے یقین ہے کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ مولانا نے کیا کہا ہے۔ ویسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے صاحب معرفت بیٹھے کہ آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ اصل میں کہتے کس کو ہیں وہ جانور۔ اتنے آسان الفاظ، وقولی من اقتنی کلبن، اور میرا یہ کہنا کہ جس نے کتے کی ذمہ داری اٹھائی۔ عنائی، تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ مبغضا لنا اہل البیت، جس نے ہم سے دشمنی کی وہ کتے کی طرح ہے۔ سمجھے آپ؟ تو کہا ایسے کسی کی ذمہ داری نہ اٹھا لینا۔ میں نے اسی لیے تو زحمت دی تھی، کسی ایسے کی ذمہ داری نہ لینا، کسی ایسے کی کفالت نہ لے لینا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ اب میں نے کیا کہا، کہاں سے جملہ موڑا، کہ اگر دسترخوان میں وسعت چاہتے ہو، اگر مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہو تو دسترخوان بچھا لو اور ایمان والوں کو بلا لو۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ آئے نا؟ ایسے لوگوں کی ذمہ داری اٹھانا، ایسے لوگوں کی کفالت کر لینا، تو انسان کے مسائل حل ہو جاتے۔ اب جناب ابراہیم نکل جاتے تھے اور بلا کے لاتے تھے، اور بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ جناب ابراہیم کا وتیرہ تھا، اور انبیاء اپنی سیرت چھوڑ کر گئے۔ یہ سیرت ہے انبیاء کی جو ہمیں بیان کرنا ہے، آل محمد کی سیرت ہے جو بیان کرنا ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے تھے، اور یہ کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب میرے ساتھ؟ کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ جناب ابراہیم نے گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں،
یعنی گیہوں کا ایک دانہ تک نہیں، اور 3-4 لوگ آنے والے. اپنی بیگم سے کہا، جناب سارا یا جناب حاجرہ، دونوں میں سے کوئی ایک بیگم، کہا کہ دیکھو میں کچھ لے کر آتا ہوں، کہیں سے کچھ آٹا وغیرہ مل جائے تو میں لے کے آتا ہوں، مہمان آنے والے ہیں، جیسے میں آٹا لا کے رکھوں تم روٹیاں پکا لینا. کہا ٹھیک ہے. تو اپنے سواری کی خچر کو لیا، اور اس میں سائڈ میں خچر کے دونوں طرف بوریاں لگی ہوتی ہیں نا جس میں سامان وامان رکھا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ بوریاں رکھ لی. چلے دیکھتے گئے، اس سے پوچھا، کہیں سے کچھ نہ ملا. اب کہا کہ واپس جاؤں گا، بیگم کا دل جو ہے وہ دھڑکے گا اور اداس ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں لائے. تو ایسا کیا انہوں نے کہ دونوں بوریوں میں مٹی بھر لی، مٹی بھر کے بوریوں کا منہ بند کر دیا. گھر لائے اور لا کے بوریاں دونوں ایک طرف رکھ دی، اور کہا بیگم سے کہ میں ذرا ابھی اللہ کے گھر سے ہو کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں. بیگم نے کہا کہ اچھا یہ بوریوں میں کیا ہے؟ کہا آٹا ہے. ہائے سلامت رہے. کہا آٹا ہے. چل گئے. واپس آئے، بہترین بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی، تازی روٹیاں بن رہی تھی. جناب سارا روٹیاں لگا رہی ہیں، جناب حاجرہ روٹیاں لگا رہی ہیں. جناب ابراہیم نے پوچھا ہے نیک بخت، یہ کہاں سے روٹیاں آ گئی، یہ کہاں سے آٹا آ گیا؟ کہا آپ ہی تو 2 بوریوں میں چھوڑ کے گئے تھے. اب سمجھ میں آیا؟ اب جناب ابراہیم نے شکر کے لیے پروردگار کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے. کہا ابراہیم کیسے نہ کرتے، ہم نے تمہارا نہیں اپنی بات کا بھرم رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں صدیق کہہ دیا تھا.